شہر و رمضان، رمضان کے بارے میں بھی کئی آراء ہیں، امام راضی نے مختلف آراء بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رمضا سے بنا ہے، رمضا کہتے تھے بڑی تیز لو جب چلتی تھی گرم، تو گویا کہ جس طریقے سے کہ وہ انسان کی جو بھی گرم لو چلتی ہے تو بیکٹیریا اور یہ وہ ان سب کو ختم ہلاک کر دیتی ہے، مچھر بھی مر جاتے ہیں جب لو چلتی ہے، ورنہ اس کے بعد مچھر جو ہے وہ بھی انسان کو تنگ کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ روزہ بھی اندر کی کثافتوں کو صاف کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، تو رمضان سے رمضان بنا۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے، شہر رمضان الذی، اس لیے یہ اس کو کہا جائے گا، اس لیے کہتے ہیں علماء رمضان رمضان کبھی نہ کہا کرو، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، ہمیشہ یہ ایک مرکب کی حیثیت سے لفظ آنا چاہیے، محض رمضان نہیں، اس لیے کہ ایک احتمال یہ کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے۔ اور اسی کے حوالے سے میں آپ کو وہ حدیث سنا دینا چاہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، یہ شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے۔ حضور سب سے زیادہ نفلی روزے رکھتے تھے جو 11 مہینے ہیں، رمضان کے تو فرض ہو ہی گئے بعد میں، لیکن یہ کہ باقی 11 مہینوں میں سب سے زیادہ تعداد میں نفلی روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے۔ یہ بالکل ایسے سمجھے جیسے 4 رکعتیں جو ہے فرض ہے ظہر کی، اور 4 ہی رکعتیں اس سے پہلے جو ہے وہ جو ہے سنت موقدہ ہے، اس حوالے سے گویا کہ اس کے ساتھ مشابہت قائم ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد 6 جو روزے ہیں شوال کے، جن کے ذریعے سے پھر آتا ہے کہ جس نے یہ بھی رکھ لیے تو گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے، رمضان کے بھی روزے رکھے اور 6 اور شوال کے رکھ لیے، تو گویا کہ پورے سال کے ہو گئے۔ کیوں؟ وہ 36 ہو گئے، اور 36 کو 10 سے ضرب دیجئے، کیونکہ ہر نیکی کا اللہ تعالیٰ کے اجر 10 گنا تو کم سے کم ہے، تو 360 بن گئے۔ اور وہ گویا کہ جیسے ظہر کی نماز میں 2 رکعتیں بعد میں ہم پڑھتے، گویا کہ اس کے وہ مماثل ہو گئے۔ تو شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔